مرحبا 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 مرحبا. اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کو اگر شعر کے ساتھ نہ بلایا جائے تو میرے لیے بڑی بے انصافی کی بات ہوگی کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، یہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے. اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے. کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں. تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سب کچھ ہے. جان آ رہے ہیں جانے بہار آ رہے ہیں، لیے دل کی چین و قرار آ رہے ہیں. وقت کی نزاکت ہے المختصر، خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں. جناب حضرت مولانا الیاس صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی آپ حضرات کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا، میں تو زندے لوگوں میں بیٹھا ہوں سمجھ رہا تھا. بولی نا وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام حضرت سرپرست جلسہ مفتی صابر صاحب مدد اللہ العالی اور صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی سراج احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، حفاظ کرام، اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ عظمت رسول و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کی اپنی اس بستی کا نوخیز ادارہ مدرسہ دارالعلوم نظامیہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے.
ابھی ماشاءاللہ مغرب سے لے کر اب تک دارالعلوم نظامیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اسٹیج پر آ کر آپ کو بہت ساری دین کی باتیں بتا رہے تھے. اسٹیج پہ آ کر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کچھ بولنا کہنا ہر کس و ناقص کی استعداد نہیں ہوتی، سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مدارس کی دین ہے جو مدارس اسلامیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹیج پہ آ کر مائک پکڑ کے بولنا سکھاتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں میرے بھائیوں. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک علاقے میں ایک مرتبہ پورے محلے والوں نے مل کر ایک صاحب کو الیکشن میں کھڑا کیا. ان سے کہا کہ آپ تیار ہو جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ہمارے اپنے علاقے کا ممبر بنائیں گے، آپ کو جتائیں گے. وہ صاحب تیار ہو گئے. الیکشن کی تاریخ آگئی، تیاریاں شروع ہو گئی. یہ پوچھنے لگے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو محلے کے نوجوانوں نے کہا کہ چچا آپ کو یہ کرنا ہے، ہم نکڑوں پہ پبلک کو جمع کریں گے، اسٹیج بنائیں گے اور آپ کو آ کے وہاں پر اسپیچ دینا ہے، تقریر کرنا ہے. وہ صاحب تیار تو ہو گئے، ٹھیک ہے کہا. اور ایک نکڑ کے اوپر اس طریقے کا اجتماع ہوا، چوراہے پر مجمع کو جمع کیا گیا اور وہ صاحب کو لا کر اسٹیج پر کھڑا کیا گیا. مائک پر آئے اور مجمع کو دیکھا تو گھبرا گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کہاں سے شروع کروں. اور انہوں نے سوال کیا، میرے بھائیوں اور بہنوں میں کیا کہنے والا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ لوگوں نے کہا کس کو پتا میں کیا بیان کرنے والا ہوں، آپ کو معلوم ہے کیا بھائی؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں تو نا. ارے کچھ آپ بھی بولا کیجئے نا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیا کہنے والا ہوں آپ کو پتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو تو نہیں معلوم آپ کیا بولنے والے ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم. تو کہنے لگے کہ سب جاہل لوگ ہیں، تم جاہلوں میں کیا تقریر کروں. واپس چلے گئے. محلے کے نوجوانوں نے کہا کہ چچا اگر ایسا کریں گے تو جیت نہیں سکتے، ہار جائیں گے آپ، پورے محلے کا نام ڈبا دیں گے، ہماری محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. بولے کہ ٹھیک ہے بھیا جانے دو، کل کروں گا پھر میں. دوسرے دن پھر ایک نکڑ پہ جمع ہوئے اور وہاں پر اجتماع ہوا، اس قسم کا جلسہ ہوا سیاسی. اور یہ صاحب آئے، آ کر پھر مائک لیے اور گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیا کہوں کیا نہ کہوں. پھر پوچھا بھائیو میں کیا کہنے والا ہوں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے کو. اب لوگوں نے طے کر لیا اور کہا کہ آج تو بولیں گے معلوم ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم سب کو معلوم ہے. بولے سب کو معلوم ہے تو پھر میں کیا بیان کروں، چلو واپس. دوسرے دن کا جلسہ بھی ایسے ہی ختم ہو گیا. اب تیسرا دن آیا تو پبلک بھی ہوشیار ہو گئی ہے نا. جلسہ جمع ہوا، لوگ جمع ہوئے اور یہ صاحب پھر مائک پہ آ کے وہی سوال دہرا رہے، میرے بھائیوں اور بہنوں میں کیا کہنے والا ہوں معلوم ہے. لوگ ڈیسائیڈ کر لیے تھے، سیدھی طرف والے بولیں گے معلوم ہے اور جو ہے دائیں طرف والے بولیں گے نہیں معلوم، رائٹ سائڈ والے بولنا معلوم ہے، لیفٹ سائڈ والے بولنا نہیں معلوم. اب ایسے ہی ہوا، آئے تو رائٹ سائڈ والے بولے معلوم ہے، لیفٹ سائڈ والے بولے نہیں معلوم ہے. تو یہ صاحب بول دیے جن کو نہیں معلوم ہے انہوں معلوم ہے سوالوں سے پوچھ لو بول کے چلے گئے. لیکن آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ان بچوں نے کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ میں برجستہ انداز میں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کیسے انداز میں انہوں نے تقریریں پیش کی. اللہ ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو جزا خیر عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے قبول فرما لے. اللہ اس کو دین کا سرچشمہ بنائے اور پورے علاقے میں اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. محترم بزرگوں دوستو، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں میری حاضری بطور مقرر کے، بطور آپ سے مخاطب ہونے کے حاضری ہوئی ہے. یہ ہمارے محب مکرم حضرت مولانا مفتی نور عالم صاحب مظاہری زیدہ مجدہ کی نگاہ محبت ہے. انہوں نے بار بار فون کیا اور مجھے یہاں تک پہنچایا. اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب اور مولانا سلیم صاحب اور حافظ ارشاد صاحب کے بار بار فون آ رہے تھے. کل بھی حاضری ہوئی مومن پورے میں، کچھ دیر آپ سے
خطاب ہونے کا موقع، خطاب کرنے کا موقع ملا۔ آج دوسرا دن ہے آپ کی اپنی اس بستی میں۔ بہرحال یہ زندگی باقی رہی، مجلسیں قائم ہوتی رہے گی، علماء آتے رہیں گے اور اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے پر دین کی باتیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے رہیں گے۔ وقت بہت کم ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں۔ آج کے جلسے کا موضوع ہے عظمت رسول اصلاح معاشرہ۔ عظمت رسول کے عنوان پر بہت ساری نعتیں آپ نے ان شعراء کرام اور نعت خواں حضرات سے سماعت فرمائی۔ میرے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر مومن کو واقف ہونا ضروری ہے، ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا کی عظمت اتنی بلند ہے، میرے آقا کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، قرآن کریم میں جہاں اللہ کے تذکرے وہاں پر نبی کے تذکرے، دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے جہاں جہاں اللہ کا تذکرہ وہاں پر میرے نبی کا تذکرہ، عرش معلیٰ پہ خدا کا تذکرہ تو ساتھ میں میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں ظاہر فرمایا اور دنیا والوں کے سامنے بتایا کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدہ کیا تھا، جب سجدے سے میں نے سر کو اٹھایا تھا، میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا محمد رسول اللہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات گرامی دنیا میں ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ان 1.25 لاکھ نبیوں کو میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، میرے رسول کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، میرے آقا کے مرتبے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے، آپ کی عظمت کو، آپ کی بڑائی کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مقام احترام کو اور مقام محبت کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ جب جب بھی ان نبیوں نے اپنی کتابوں ان کتابوں کے ذریعے اور ان صحائف کے ذریعے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اپنی امتوں کے سامنے خدا کی توحید کا تعارف کروایا، اپنی نبوت کا اعلان کروایا، وہاں پر خاتم النبیین کی نبوت کا بھی اعلان برابر کرایا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے کے امت کو یہ بتایا آخری دور میں ایک نبی دنیا میں آنے والے ہیں، محمد رسول اللہ ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کی یہ خوبیاں ہوں گی، ان کے یہ کمالات ہوں گے، اللہ ان کو ساری خوبیوں سے نوازے گا، سب سے اخیر میں آئیں گے لیکن سارے نبیوں کے نبی ہوں گے، سارے رسولوں کے رسول ہوں گے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پہلے نبی بھی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑھ کے میں اپنے رسول کی عظمت کو کیا بتاؤں؟ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو دنیا میں روشن فرمایا، اور جب دنیا میں اسلام آیا اور ساری دنیا میں اسلام پھیلا، جب سے دنیا میں اذان مشروع ہوئی ہے، اذان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام جڑا ہوا ہے۔ حضرات علماء مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، شرعی مسئلہ پوچھ لیجئے، اگر کوئی اذان کے اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم اذان نامکمل ہے۔ اگر کوئی اقامت دے دے، اقامت کے اندر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد میں اشہدو ان محمد رسول اللہ چھوٹ جائے، بھولے سے بھی چھوٹ جائے، اقامت نامکمل ہے۔ ارے نماز کو لے لیجئے، نماز کے اندر کوئی اتحیات پڑھ لے، اتحیات کے اندر اگر السلام علیکم ایھا النبی اگر نہ پڑھے، نماز نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر اتحیات کے بعد درود پاک نہ پڑھے، وہ نماز نامکمل اور ادھوری ہے۔ نماز کے بعد دعاؤں میں اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام گرامی کو نہ لے اور آپ کے عظمت کو بیان نہ کرے درود پاک کے ذریعے، تو وہ دعا بھی نامکمل اور ناقص ہے۔ میری بھائیوں، میرے بزرگوں، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ نے ناب محمد کو کی عظمت کو بیان نہیں فرمایا ہے؟ اور دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہر دور میں لوگوں نے عظمت رسول کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ نبی کی عظمت کے لیے ایک آیت کافی تھی، لیکن اللہ نے نبی کی عظمت کے
لیے سارے قرآن کو نازل فرمایا، نبی کی تعریف اور تعارف کے لیے سارے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کی صفات کو بیان کیا، اللہ نے نبی کے تذکروں کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ ارے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا قرآن کی ہر آیت نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی آیت بھی نبی سے علیحدہ نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نبی کی عظمت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کہیں تو فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہیں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر کے نبی کی عظمت کو بیان کر دیا، اس لیے کہ جو سارے نبیوں کے نبوت کے اوپر مہر لگا دے اور جو ختم نبوت کا اعلان کر دے وہ سب سے بڑا نبی ہوتا ہے، وہ جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے معراج کے موقع پر مسجد اقصی کے اندر آپ کو انبیاء کا امام بنا کر دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرما دیا میرے آقا کی عظمت کیا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی بزرگ و برتر ذات گرامی ہے تو میرے آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ادبا، فصحا، بلغا، شعراء تشریف لائے اور ہر زمانے میں شاعر لوگ پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، مصنفین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے، شعراء نے، ادبا نے اپنی اپنی گلکاریاں دکھلائی ہیں۔ سب کچھ لکھنے کے بعد، سب کچھ کہنے کے بعد ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس قصہ مختصر یہ ہے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو وہ میرے آقا کی ذات گرامی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایسے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نبی کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد، نبی کی عظمت کو جو اللہ نے بیان کیا اور انبیاء کو بھیج کر نبی کا جو تعارف کروایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نبی کو جو دین دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، نبی جو شریعت لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، وہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، وہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نبی کو جس گندے معاشرے میں پیدا کیا جا رہا تھا اس معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری دے کر اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کی عظمت کے کیا کہنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے بعد میں وہ دنیا جو 500 سال سے بھٹک رہی تھی، جو 500 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، وہ دنیا جس کے اندر ساری برائیاں عام ہو چکی تھی، وہ دنیا کا وہ معاشرہ، ملک عرب کا، ملک حجاز کا وہ معاشرہ جس کے اندر ساری برائی اور گندگیاں پھیلی ہوئی تھی، ان ساری گندگیوں کو دور کرنے کے لیے، ان ساری گندگیوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا، آپ کو مصلح کل بنا کے پیدا فرمایا، مصلح معاشرہ بنا کر پیدا فرمایا، مصلح الامت بنا کر پیدا فرمایا۔ قیامت تک آنے والے ہر دور کے ہر معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا میں تشریف آوری کے بعد نبوت کے ملنے سے پہلے بھی آپ کو فکر تھی تو اصلاح معاشرہ کی تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھنا ان سے، یہ جو ہے تاریخ نگاروں نے بھی لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے ابھی نبی نہیں بنائے گئے، جوانی کا زمانہ ہے، آپ مکے کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے مکے کے حالات کو دیکھا، مکے والوں کے حالات کو دیکھا، مکے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی ان برائیوں کو دیکھ کر کڑتے تھے، اس معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر تڑپتے تھے اور غار ہرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ غار ہرا میں کیا کرتے تھے، جتنا اللہ کی صفات کا مراقبہ، اللہ کے ذات عالی سے تعلق جوڑنے کے لیے مراقب ہونا تھا، مراقب ہوتے تھے۔ اس کے بعد سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر بیٹھ کر مسلسل اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ کے سامنے
سامنے اپنے دل کے درد کو، دل کے جذبات کو، اپنے دل کی تڑپ اور کوڑن کو پیش کرتے تھے۔ اللہ جی یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ اللہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، لوگ شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، برائیوں کی گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، برائیوں کے دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ جی یہ کیسے باہر نکلیں گے؟ ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان میں کب سدھار آئے گا؟ ان میں کب تبدیلی آئے گی؟ یہ دنیا کیسے سدھرے گی؟ یہ سماج کیسے سدھرے گا؟ یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ اللہ کے نبی کی فکریں یہی ہوتی تھی۔ جب آپ کے اوپر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، وحی کے نزول کے بعد آپ دنیا والوں کے سامنے آپ نے سب سے پہلے اصلاح کے معاشرے کی پیشکش کی، اصلاح معاشرے کی آپ نے شروعات کی، سب سے پہلے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کیا۔ اور آپ نے کئی موقعوں پر بذات خود آپ نے یہ بھی فرما دیا، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل عرصے میں، 23 سالہ اپنے دور حیات نبوت میں آپ نے ساری دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ارے وہ عرب کی سرزمین جو برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جن کے اندر خون ریزی تھی، جن کے اندر قتل و غارت گری تھی، جن کے اندر عریانیت تھی، جن کے اندر فحشانیت تھی، جن کے اندر ایک دوسرے کو ساتھ بے دردی کا مظاہرہ کرنا تھا، گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیویوں پہ ظلم ہوتا تھا، ماؤں پہ ظلم ہوتا تھا، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کرتے تھے، خانہ کعبہ کی توہین کرتے تھے، جھوٹ عام تھی، غیبت عام تھی، بدکاری عام تھی، چغل خوری عام تھی۔ کون سی برائی ایسی ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ میرے بھائیوں انتہائی سڑا ہوا معاشرہ۔ اور آج تو جو ہے اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، اولیاء کی، اللہ والوں کی، علماء کی محنتوں کے صدقے میں میرے آپ کے سروں کے اوپر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، چہروں پہ داڑیاں نظر آ رہی ہے، اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، یہ مسجدیں نظر آ رہی ہے، مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ وہ دور ایسا تھا کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، اپنی زندگی میں مگن تھا، شراب میں مست جھومتے تھے، شراب کے اتنے عادی تھے، شراب کی محفلیں چلتی تھی، رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھی، اپنی گھر کی عورتوں کو لا کر روڈوں پہ سڑکوں پہ نچواتے تھے، اتنے گندے کام ہوتے تھے۔ ایسے سڑے ہوئے معاشرے میں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں تصور نہیں کر سکتے، 23 سال کے عرصے میں ایسی محنت کر کے صحابہ کی 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کو تیار کر دیا۔ ارے جن کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور کہیں تو اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، اور کہیں تو نبی جی کی زبان مبارک سے یہ ارشاد نکلتا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اقتدیتم، ارے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ارے وہی صحابہ تھے، وہی صحابہ تھے، شراب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کوئی شرک کے اندر پڑا ہوا تھا، کوئی کفر کے اندر پڑا ہوا تھا، اس وقت زمانے میں جو برائیاں تھی وہ ساری برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، لیکن جب ان پر محنت ہوئی اور ان کی جماعت کو تیار کیا تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر تم اصلاح معاشرہ چاہتے ہو صحابہ کے جیسے معاشرے کو تیار کر لو۔ بے شک جب تک سبحان اللہ صحابہ کا جیسا معاشرہ ہم نہیں بنائیں گے پھر معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کا معاشرہ تیار ہو گیا تو پھر ان کی زندگیوں کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا، ان کے لیے ایک مثال قائم کر دی، ان کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا کر پیش کر دیا۔ ارے تم کامیابی چاہتے ہو میرے صحابہ کے پیچھے چلو، اس لیے کہ وہ سنتوں کے پیکر تھے، وہ عظمت رسول کو جانتے تھے، وہ فرمان رسول کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ یہ حال تھا کہ باپ کے بیٹے کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے تو بیٹا اپنے باپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں رہتا تھا، باپ کے مقابلے میں اگر بیٹا آ جائے باپ بیٹے کی محبت میں آ کر اپنے بیٹے کو چھوڑتا نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی برائی اس کے اندر دیکھتا برابر ٹوکتا تھا، برابر روکتا تھا۔ ارے معاشرہ ایسا تھا اگر وقت کے امیر المومنین کے اندر بھی بظاہر خامیاں نہیں تھی، لیکن کسی کو بدگمانی کی وجہ سے کوئی خامی نظر آتی تو مجمع عام میں کھڑے ہو کر لوگ روک ٹوک دیتے تھے۔ آج کیا حال ہے میرے اور آپ کا؟
میں اور آپ اصلاح معاشرہ کی فکر میں یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں. اصلاح معاشرہ ہر ایک آدمی کیا چاہتا ہے؟ دوسروں کے گھر سے شروع ہو، دوسروں کے گھر سے شروع ہو. اور یہ سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری علماء کی ہے، اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری مفتیان کرام کی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. رات میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کا کام سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر سے شروع ہوگا. بے شک بے شک کریں گے سب انشاءاللہ فکر. اپنی ذات سے پہلے شروع کرنا ہے. مجھے سر سے لے کے پیر تک متبع سنت بننا ہے. انشاءاللہ سر سے لے کے پیر تک متبع سنت بنیں گے. اندر کی ساری برائیاں ختم ہوگی. جب میرے اندر کی برائیاں ختم ہوگی، آپ کے اندر کی برائیاں ختم ہوگی، تو میرے بھائیوں میرے اور آپ ہی سے تو معاشرہ ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے نام ہے معاشرہ. فرد اور افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. ہم سب معاشرے کے ذمہ دار ہیں. ہم سب کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. اگر میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، میری ماں بہنیں بھی اصلاح کی فکر کر لیں، تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. آج زمانے دراز سے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں. علماء کرام دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، مختلف باتیں بتا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہو رہا کیا؟ بس نشستن برخاستن، بس آئے اور بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے. باس کا تو یہ حال ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بیان ہو گیا، لوگوں سے عہد و پیمان لیے. ایک صاحب اٹھے اور اٹھ کر اپنا رومال نکال کے خوب زور سے جھٹکنے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ بھیا رومال کیوں جھٹک رہا؟ بولے جو کچھ ہے سنانا، مولوی صاحب کا بیان یہیں جھٹک کے جا رہا ہوں. بولے میرے کو تو کرنا ہی نہیں اپنی اصلاح. اب جب بندہ طے کر لے کہ مجھے اصلاح کرنا نہیں ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ اور ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ بیان سنیں گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے، اور کہیں گے ارے تلنگانہ سے فلاں مفتی صاحب آئے تھے، بہار سے فلاں مولانا آئے تھے، دلی سے فلاں مولانا آئے تھے، فلاں جگہ سے فلاں عالم صاحب آئے تھے، اور یہ بیان کریں یہ بیان کریں یہ بیان کریں. لیکن عمل کے اعتبار سے ہم بالکل صفر ہے. ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے میرے بھائیوں. معاشرے کی اصلاح عمل سے ہوگی. جب تک عمل نہیں آئے گا تو اصلاح نہیں ہوگی. اور اللہ نے قرآن میں اپنا ایک ضابطہ بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جسے اپنے آپ بدلنے کا، یا نہ ہو خیال جسے اپنے آپ بدلنے کا. جب تک ہمارے اندر اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرو اصلاح معاشرہ ہو جائے، مولانا دعا کرو ہمارا گھرانہ سدھر جائے، مفتی صاحب دعا کرو ہماری بیٹیاں سدھر جانا، ہمارے گھر کی عورتیں سدھر جانا. میرے بھائیوں دعاؤں سے سدھار نہیں آتا، سدھار بدلنے کے جذبے سے آتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے ارادے سے بدلاؤ آتا ہے. جب تک ہمارے اندر بدلاؤ نہیں، اور جب تک یہ کہنا اللہ توفیق دیا تو برائیاں چھوڑیں گے، اللہ توفیق دیا تو گناہ چھوڑیں گے، ارے اللہ تو توفیق دینا چاہتا ہے. بندے کے اندر طلب پیدا ہونا، بندے میں تڑپ پیدا ہونا، جب تک ہم یہ تہیا نہیں کر لیں گے ہم معاشرے کی برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے، اس وقت تک نکلیں گی نہیں. اس لیے آج یہ عزم کر کے اٹھنا ہے، یہ طے کر کے اٹھنا ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی برائیاں ہیں، اور جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے علماء کرام جن جن برائیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، ہم ان ساری برائیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. کریں گے سب انشاءاللہ. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. آج ہمارا معاشرہ سارا گندا ہے. کن کن خرابیوں کا میں تذکرہ کروں، کن کن برائیوں کا ذکر کروں، کن کن بدعملی کو بتاؤں میں، اور کس کس کا میں علاج کروں، اور کس کس کے لیے میں دوا تجویز کروں. میں کچھ حیران ہوں، کم وقت میں اصلاح معاشرہ جیسے عظیم موضوع پر مجھ جیسے طالب علم کو بلا کر بٹھایا گیا ہے. میں کما حق کہوں بیان تو کر نہیں سکتا. موٹی باتیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جس سے ہمارے معاشرے کا سکون و چین ختم ہو گیا ہے. سب سے پہلی چیز معاشرے کے اندر جو خرابی جنم لے چکی ہے وہ ہے نمازوں کا چھوڑنا. آج امت نماز پر نہیں جمع ہوئی، آج نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بڑی بڑی مسجدیں نمازیوں سے خالی ہے. بڑی بڑی مسجدوں میں فجر میں 10 آدمی نماز پڑھنے کو نہیں آتے، جبکہ اصلاح معاشرہ کا نسخے کے طور پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر علاج تجویز فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور فحش کاموں اور برائیوں سے روکنے والی ہے. نمازی ہر برائی سے بچتا ہے، گندگیوں سے بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے. آج ہمارا سارا
سارا معاشرہ بے حیائی کی طرف چل رہا ہے. جس وقت سے یہ اسمارٹ فون نکل چکا ہے, جب سے یہ موبائل آ چکا ہے, یہ شیطان نہیں شیطان کا باپ ہے, شیطان نہیں شیطان کا باپ ہے. ہاں, جب سے یہ آیا ہے اچھے اچھے دیندار لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ ہو رہی. کیا نمازی, کیا بے نمازی, کیا اہل علم, کیا جاہل اور بے دین آدمی, سب ان برائیوں میں مبتلا ہے. رات دن موبائل کے اوپر پکچرز دیکھنا, فلمیں دیکھنا, ویڈیوز دیکھنا, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنانا, اور اس جو ہے اسمارٹ چارٹ کے اوپر ویڈیوز بنانا. پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نوجوان لگے ہوئے حرام کاموں میں. صبح سے لے کے شام تک جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل ہے, رات کے 2-2 بجے تک نکڑوں کے پاس, موہریوں کے پاس, کچرے کے ڈھیر کے پاس, گندگیوں کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے موبائل لے کر مصروف رہتے ہیں. صبح ہوئی تو ہاتھ میں موبائل, شام ہوئی تو ہاتھ میں موبائل, سو رہے تو ہاتھ میں موبائل. اسی حالت میں کانوں میں ایئر فون لگا ہوا ہے, موبائل پہ گانا بج رہا ہے, رات میں سو گئے ہیں, ہوش بھی نہیں ہے صبح کب ہوئی اور وہ فون کا کب بند ہوا پتہ نہیں ہے. جب بیٹری کی چارجنگ ختم ہو گئی تب فون بند ہوا, تب گانا بند ہوا. میرے بھائیو, اگر اسی حالت میں اگر بندے کی موت آ جائے تو حشر کیا ہوگا. آج ہر کوئی مرد ہو, عورت ہو, جوان بچے اور بچیاں اس کے بے حیائی میں مبتلا ہے, اور اس کے ذریعے سے جو بے حیائی پھیل رہی, جو عریانیت پھیل رہی, ہم سب جانتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو گناہ چل رہا ہے بد نظری کا گناہ, بدخیالی کا گناہ چل رہا ہے. مرد بچے عورتوں کی ویڈیو دیکھ کر برائیوں میں مبتلا, عورت لڑکیاں بچیاں مردوں کی ویڈیو دیکھ کر وہ برائیوں میں مبتلا ہے. اور آج معاشرے میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہے. جب سے موبائل آیا ہے اس وقت سے لوگوں کا اسٹائل بدل گیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بدل گیا ہے, پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بدل گیا ہے. اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو انسانیت سکھائی تھی, اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت حیا کا نام ہے. جب حیا زندگی میں نہ ہو انسانیت باقی نہیں رہتی ہے. بلکہ نبی نے یہاں تک فرما دیا, اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب زندگی سے حیا نکل جاتی ہے پھر بندہ جو چاہے کرتا پھرے, جس برائی کو منہ لگ جائے, جس برائی میں ہاتھ ڈالے اس پہ ملوث ہو جائے, بچا نہیں سکتا کوئی اسے. آج شرم و حیا ختم ہو چکی ہے. موبائل کے اوپر گندی فلمیں دیکھ رہے, موبائل کے اوپر غلیظ چیزیں دیکھ رہے, ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے, ہوش نہیں ہے, میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے. جس کی وجہ سے گندے وسوسے, گندے خیالات دلوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. جو اللہ نے جسمانی طور پر جوانی کے بعد جو جذبات خواہشات رکھے ہیں ان کو ناجائز طریقوں پہ استعمال کر کے بچے بھی غلط راہ پر چل پڑے ہیں, بچیاں بھی غلط راہ پر چل رہی ہے. گھروں سے بھاگ کے جانا, نامحرم سے تعلقات کا قائم کرنا, ناجائز دوستیوں کا ہونا, ہوٹلنگ کرنا, پارکوں کو جانا اور اپنے گھروں سے بھاگ کے جا کر شادیاں کر لینا. یہی نہیں میرے بھائیوں, اس سے آگے بڑھ کے کہوں مختلف چاہے اخبار کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہے کہ آج مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے جا کے شادیاں رچا رہی ہے. کوئی مندر میں شادی کر رہی ہے, کوئی چرچ میں شادی کر رہی ہے, کوئی کورٹ میں شادی کر رہی ہے. کتنے ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے 22 لڑکیوں کی فہرست آئی ہے, جس میں کچھ حیدرآباد کی لڑکیاں بھی ہیں, کچھ آپ کے مہاراشٹر کے علاقے کی لڑکیاں بھی ہیں. مختلف علاقوں میں رجسٹریشن آفسوں میں انہوں نے اپنی اپلیکیشن داخل کی ہے, درخواست لگائی ہے کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے علاقے کی ایک محترمہ وکیل ہے, جو ہے انہوں نے تمام رپورٹوں کو جمع کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اور یہ امت کو جگایا, امت کے علماء کو جگا رہی ہے. دیکھو آج معاشرہ کدھر جا رہا ہے, ہماری بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہے, اپنے ماں باپ کی عزتوں کو پامال کر کے, اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر, ناجائز طریقے پر غیروں سے تعلقات جوڑ کر ایمان کو بھی خیر آباد کہہ رہی ہے. چند وقت کی اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, جی کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کی عزت کو تو مٹی میں ملا رہی ہے, دین اسلام کا نام بھی مٹی میں ملا رہی ہے, ملت اسلامیہ کو سر اٹھا کر جینے کا حق چھین رہی ہے. علماء اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں. کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے جیتے جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ارے ایک دور تھا کسی غیر کا بھی جنازہ جاتا تو اللہ والے تڑپ جاتے تھے کہ میرے جیتے جی میری حیات میں ایک اللہ کا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, کل حشر کے میدان میں ہماری پکڑ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج معاشرے کے ذمہ داروں کو فکر کرنا ہے, ہم علماء کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. علماء جتنی فکر کر رہے کوئی فکر نہیں کرتا. معاشرے کی ذمہ داری علماء نے ورثۃ الانبیاء کے طور پر اپنے ذمہ لی ہے اور پوری کوششیں کر رہے, تبھی تو اتنی کثیر رقم خرچ کر کے اتنے دور دور سے علماء اور مفتیوں کو بلا کر آپ کے سامنے بٹھا رہے ہیں, اسلام معاشرہ کی فکریں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, آج یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارے
ہماری لڑکیاں دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کروں میرے نوجوانوں، آپ کی بے راہ روی، آپ کی بے حیائی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ آج نوجوان بچوں میں کپڑوں کا لحاظ نہیں رہا ہے، مرد کے کپڑے دیکھ لیجئے کتنے بے حیائی کے، ہاف پینٹ پہن کر پھر رہا ہے، جس کو چڈی انڈرویئر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پھٹے پینٹ پہن کر پھر رہے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، سینہ تان کے پھر رہے ہیں، تھوڑا جم کو جا کے آ گیا، سینہ تھوڑا پھلا لیا، پٹھے پورے پھلا لیے اور جو ہے ٹی شرٹ پہن لیے اور مارکیٹ میں نکل گئے۔ گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کے سامنے گھٹنا دکھا رہا ہے، گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کے سامنے ران دکھا رہا ہے، گھر میں جوان بہنیں ہیں، ان کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے، مسجد کو آ کے نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسا چھوٹا پینٹ پہن کے آتے ہیں، ایسا چھوٹا ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں، اگر آپ کے پیچھے کوئی دوسرا مصلی کھڑا ہو جائے، سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی نماز غارت ہو جاتی ہے، پورا پچھواڑا نظر آتا ہے، پوری کی پوری فلم دیکھ لو وہاں بیٹھے سجدے میں۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا، لباس کے اعتبار سے بے حیائی، دوسرے سڑکوں پر سگریٹ پھونکتے پھرنا، شام ہوتے شراب نوشی کرنا، مختلف طریقوں سے نشہ کرنا، یہ بھی عام ہو گیا، فیشن بنتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں نشہ حرام ہے، حدیث میں فرمایا گیا کل مسکر حرام، اور یہ شریعت کا ضابطہ اور قانون بھی ہے، اور یہ کلیہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو ہے الخمر جمع الاسم، شراب یعنی نشے والی چیزیں ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ آج نوجوان نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں میں پینے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے، اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ ان بے حیائیوں کو جب ہماری بہنیں دیکھیں گی تو کیا ان کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ جب ہم امت کے نوجوان حیادار جب تک نہیں بنیں گے، امت کے نوجوان جب تک پاکیزگی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کی قسم ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیا اور نوجوانوں کو خطاب کر کے فرما دیا عفو تعفو نساؤکم، اے نوجوانوں تم پاک دامن رہو، اے مردو تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ آج کون پاک دامن ہے؟ آج بوڑھے بوڑھے بھی چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگر سامنے سے کوئی بہن گزر جائے، سامنے سے کوئی بیٹی گزر جائے، سامنے سے کوئی عورت گزر جائے، دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، تڑپ جاتا، بے چین ہو جاتا ہے۔ ارے بوڑھا ہو گیا، آنکھ میں دم نہیں ہے، جسم میں پیڑ جا کر چپک گیا ہے، آنکھ بھی نہیں، منہ میں دانت بھی نہیں، لیکن نوجوان بچیوں کی طرف نظریں برابر اڑتی ہے۔ یہ بے حیائی کیوں آ چکی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے معاشرے کی اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہیں کی۔ ایک دور صحابہ کے بھی تھا، ان کی اصلاح کیسے کی تھی آقا نامدار نے؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آپ نے حضرت عمر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرنیل بنا کر فوج کو بھیجا ہے، ایک ملک کے اوپر حملہ کر کے، عیسائی ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کو بچانا ہے، اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑنے کے لیے آپ نے بھیجا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ نے کچھ آرام کر لیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ان مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر دو، ان کے ایمان کو بگاڑ دو۔ جب ایمان بگڑ جائے گا ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہمتیں پست ہو جائے گی۔ آج کیا ہوا؟ ساری دنیا کے اندر یہ سازش رچی گئی، خاص طور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کہ ساری دنیا میں بے حیائی کو عام کر دو، بے حیائی کو اتنی عام کرو، برائیوں کو اتنی عام کرو، مسلمان برائیوں کو کرتے 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 اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے گا حوصلے پست ہو جائیں گے، اس کے جذبات پست ہو جائیں گے، وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کے اندر ڈر آ جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، خوف ہراس کی زندگی گزارے گا۔ آج ملک کے موجودہ حالات میں مسلمان خوف ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے کیا بات تھی، 313 تھے، میدان بدر میں 1000 کے اوپر بھاری تھے، آج کروڑوں میں مسلمان ہو کر بھی اتنا بزدلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ بنی؟ یہ ہماری بے حیائی وجہ بنی، یہ ہمارے گناہ وجہ بنے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں اس کی وجہ ہے۔ ان برائیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کو کرتے کرتے ایمان کمزور ہو گیا، اندر کا حوصلہ مر گیا، مرعوبیت آ چکی ہے، اور آج ہم مرعوب ہوتے جا رہے ہیں۔ ظالم کے سامنے حق بات کہنے کا جذبہ بھی نہیں رہا، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک میں جینے کے حوصلے بھی ختم ہو رہے ہیں ہمارے۔ اور وہاں فکر ہو رہی کہ ان صحابہ کے ایمان کے پہ آج ڈاکہ ڈال دو۔ کہنے لگے کیسے ڈالیں گے؟ بدنگاہی میں مبتلا کرو ان کو، اپنی عورتوں کو تیار کرو،
اپنی بیٹیوں جوان بیٹیوں کو چوراہوں پہ کھڑا کر دو، جس راستے سے مسلمانوں کا لشکر گزرنے والا ہے وہاں پر چوکیاں لگا دو، اور اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ آدھی ننگی کر کے ان کے پیروں میں پازیب اور چین ڈال دو، اور ڈی جے اور باجا اور گاجے کے ساتھ میں گانوں کے لہروں میں ان کو نچاؤ۔ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے ان خوبصورت بچیوں کے اوپر مسلمانوں کی نگاہیں پڑے گی، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان کمزور پڑ جائے گا، بے حیائی سے ایمان کے اوپر اثر پڑتا ہے، ایمان کمزور ہوگا تو پھر یہ کسی کے قابل نہیں رہیں گے، لہذا یہ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، ان سے جنگ جیتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمرو بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ نے سارے مجمع کو جمع کر کے یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری نگاہوں کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یوں بھی ارشاد فرمایا، آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک تیز گھوڑا دوڑانے والے آدمی کو بھیجا اور اس کے ہاتھ سے خط لکھا اور کہا کہ امیر المومنین آج ہم مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے عیسائیوں نے اس بات کی تیاری کر لی ہے، وہ چوراہوں پر اپنی نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کریں گے، وہ ننگی ناچیں گے، وہ گانا گائیں گے، ان کے پازیب کی جھنکار میں ان کے ننگے بدن کو دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان والے بھائیوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب ایمان خطرے میں پڑے گا تو بزدلی ہمارے اندر آ جائے گی، ہمارے حوصلے ختم ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی تاخیر کے اس آدمی کو بلایا، اس کے پاس کے پرچی لی اور پرچی کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت لکھ دی اور فرمایا حضرت عمر ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو ہے اے ابن وقاص، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، سارے لوگوں کو جمع کر دیجئے اور ان کے سامنے اللہ کے حکم کو بیان کر دیجئے، قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ نے جب جواب آیا سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، دیکھو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہے نبی جی سے، نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نگاہ ایسی چیز ہے، نگاہ جب بھٹکتی ہے، نگاہ جب غلط نظر پڑتی ہے تو اس کا اثر سیدھا بندے کی شرمگاہ پہ پڑتا ہے۔ بدنگاہی کی وجہ سے زناکاری عام ہوتی ہے، بدنگاہی کی وجہ سے بے حیائی عام ہوتی ہے، بدنگاہی کی وجہ سے گند کام عروج پر آتے ہیں۔ سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جب یہ آیت شریفہ سنائی، بس صحابہ کا ایمان ایسا بنا ہوا تھا، تربیت ایسی تھی، ان کے سامنے ایک مرتبہ اگر ایک آیت آ گئی پھر پوری زندگی کے بھی اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ آج میرے بھائیوں پورا قرآن ہمارے پاس ہے، جمعہ کے بیانات کے ذریعے اور مدرسوں کے ان جلسوں کے ذریعے سے ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائے، ہم بھی قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں۔ لیکن کتنے احکامات ہمارے سامنے آتے، کتنی تعلیمات آتی ہے، کون سی تعلیم پہ آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس ایک آیت کا سننے کا اثر یہ ہوا، صحابہ کرام گزر رہے ہیں، وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گانا گا رہی ہے، سارے صحابہ گزر گئے۔ آخر میں ایک بوڑھے صحابی تھے جن کا کام تھا گرا ہوا سامان اٹھا کے لے کے جانا۔ وہ صحابی جب آئے تو ان لڑکیوں نے آ کر ان کو گھیر لیا اور آ کر پوچھنے لگی، اے آدمیوں، اے انسانوں کی جماعت، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے بزرگ ہستی، یہ جو جماعت ابھی یہاں سے گزری ہے یہ کون لوگ گزرے ہیں؟ کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے دل میں خواہشات نہیں ہیں؟ کیا ان کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں میں تمنائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ یہ لوگ اندھے ہیں کیا؟ یہ ہم ناچ رہے ہیں، ہم اپنا ننگا بدن دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ایک آدمی بھی نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں۔ کہ لگے کہ پھر کیوں؟ کہا کہ ہمارے اللہ نے قرآن میں، وہ قرآن جو ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن میں اللہ کا حکم ہے اے ایمان والے مردوں تو بھی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ اور آگے آیت میں عورتوں سے بھی مخاطب ہے، میری مائر بہنیں یہاں جمع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں امت کی عورتوں سے، امت کی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہیں اور اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، نبی جی آپ اپنی
اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے، آپ امت کی ماں بہنوں سے بھی صاف صاف کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے چلا کریں، راستے میں چلو تو نگاہیں نیچی ہونا، پردے کا انتظام کرنا، پردے کا اہتمام کرنا۔ عورتوں کو یہ تعلیم دی، اپنے گھر کی چھت پر نہیں چڑھنا، اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا نہیں ہونا، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا۔ اور فرمایا دنیا کے سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اوپر کسی دوسرے مرد کی نگاہ نہ پڑے اور وہ دوسرے مرد پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ تفصیلی واقعہ ہے، مجھے نہیں جانا ہے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کون؟ جس پر کسی دوسرے مرد کی نگاہ نہ پڑے اور وہ کسی دوسرے مرد پر نگاہ نہ ڈالے۔ عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ جب ان صحابی نے کہا کہ ہاں ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہمارے پاس مقدم ہے، خدا نے کہہ دیا نظریں جھکا کے چلو، مجال نہیں ہماری کہ ہم نظریں اٹھا کے چلیں۔ یہ جگہ نظر اٹھا کے چلنے کی نہیں، نظر جھکا کے چلنے کی ہے۔ بس 500 لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا اگر تمہارا مذہب اتنا اچھا ہے، تمہارا قرآن اتنا اچھا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اپنے مذہب میں داخل کر لو۔ تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے 500 عیسائی بچیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہے کوئی مسلمان؟ آج ہمارا حال کیا ہے نوجوانوں؟ اگر کوئی غیر ہماری بہن کو چھیڑے، ہر نوجوان کا جذبہ ابھرتا ہے، ایسا لگتا کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑھ کر مومن کامل کوئی نہیں ہے۔ اسی میں امت کا جذبہ ہے، ملت کا جذبہ ہے، ماں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اس اکیلے کے اندر ہے کہ ایک غیر نے ہماری بہن کو چھیڑ دیا، ایک غیر ہماری بہن کو لے کے چلا گیا۔ لیکن جب یہ مسلمان خود اپنی کسی بہن بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے، جب کسی کے ساتھ ناجائز دوستی کرتا اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں بے حیائی کو ختم کرنا ہوگا معاشرے سے۔ اس کے لیے بڑوں کی ذمہ داری اپنے بچے اور بچیوں کے فونوں پر نظر رکھیں، ان کی نگرانی کریں، فون کا غلط استعمال کرنے سے ان کو روکیں۔ دوسری برائی جو معاشرے میں بہت زیادہ جنم لے چکی ہے اور پھیل رہی ہے، وہ ہمارے شادی بیاہ کی رسمیں۔ آج ہماری کوئی شادی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل شریعت کے خلاف۔ میرے بھائی ضرورت ہے اپنی نکاح کو آسان کرنا، شریعت کے مطابق کرنا، لین دین گھوڑے جوڑی کی وبا کو ختم کرنا۔ آج شادیوں میں ناچ گانا ڈانس باجے ڈی جے بج رہے، حالانکہ شادی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس کے اندر تو برکتیں رحمتوں کا نزول ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں گزر سکتی۔ لیکن آج معاشرے میں شادی کے موقع پر کیا کیا برائیاں جنم لے چکی ہے اور کیسی کیسی رسمیں رواجیں پنپ رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ہم علماء سے پوچھ کر اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں وقت پر کرنے کی فکر کریں اور ان کی شادیاں آسانی کے ساتھ کرنے کی فکر کریں۔ آج یہ جو بے حیائی پھیل رہی، اس کی ایک بڑی وجہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، عمریں بیتتی جا رہی ہے، سروں کے اوپر چاندی چمک رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، بغیر لین دین کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، بغیر گھوڑے جوڑے کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، بغیر رسم و رواج کی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ یہ بہنیں تکیوں میں سر دے کے سسکتی ہے، جب ان کے اندر کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو پھر غیروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنا منہ کالا کر رہی ہے۔ اس لیے شادیوں کو آسان کرو میرے بھائیوں، بے حیائی سے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ شادی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ نوجوانوں، ملت کے نوجوانوں، تم شادی کر لو، ضرورت تم کو جب ضرورت ہے تم صاحب استطاعت بن جاؤ تو شادی کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری نگاہیں بھی محفوظ رہے گی، تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ وہ یہ خلاصہ یہ کہ ایمان محفوظ رہے گا نکاح کرنے سے۔ اس لیے نکاح میں جلدی کرنا، نکاح کو سنت طریقے پہ کرنا اور نکاح کے بعد والی زندگی کو بھی خوشگوار گزارنا۔ میاں بیوی میں محبت و الفت ہونا، شوہر بیوی کے حق کو ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے، ماں باپ اپنے اولاد کے حق کو ادا کرے، اولاد ماں باپ کے حق کو ادا کرے۔ اور ایک برائی معاشرے میں جو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اس وقت، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بغاوت، ماں باپ کے ساتھ غداری۔ جس وقت سے یہ لاک ڈاؤن ہوا اور جس وقت سے یہ اسمارٹ فون نکلا، پورے خاندان کا اور ہر گھر کا یہ المیہ ہے، ہر ایک آ کر یہی کہتا ہے مولانا ہمارے بچے کے لیے دعا کرو۔ بچہ نافرمان ہو گیا۔ نافرمانی کہاں سے پیدا ہو رہی؟ موبائل سے پیدا ہو رہی۔ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، ماں پکار رہی بیٹا پانی پلا دے، باپ بلا رہا بیٹا یہ کام کر دے، بیٹا اٹھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا کھڑے ہونے کو تیار
تیار نہیں ہے، اور جب شدت سے اصرار کیا جاتا ہے یا غصہ کیا جاتا ہے تو بیٹا بھی غصے میں، جھنجھلاہٹ میں، چڑچڑاہٹ میں اڑتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے دلوں سے ماں باپ کی قدر ختم ہو رہی، اولاد کے دلوں سے ماں باپ کی عظمت ختم ہو رہی۔ میرے نوجوانوں یاد رکھ لو، اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی قابل عزت، قابل احترام، قابل محبت ہے تو وہ ہمارے اپنے ماں باپ ہیں۔ جن کے ماں باپ حیات ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اپنے ماؤں کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کا خیال رکھو، اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملنے سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا ایک ایسا عظیم اسلام معاشرہ کا عنوان کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا۔ کیا؟ پیدائش سے لے کر موت تک، سر سے لے کے پیر تک، مسجد سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے بازار تک، پھر بازار سے لے کر اپنے گھر تک کی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کا سلیقہ سیکھ لو، اور یہ سلیقہ آئے گا ان علماء سے محبت کرنے پر، ان علماء کے بیانات سننے پر، علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر، ایسے دینی جلسوں میں شریک ہونے سے یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانا ہے، کامل مسلمان بنانا ہے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اب یہ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا وسیع موضوع ہے، اس کو ایک گھنٹہ پون گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے دو تین باتوں کی طرف توجہ دلائی، ان کی فکر کر لیجئے، اور خاص طور سے میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں اور آئندہ بھی عرض کرتا رہوں گا۔ اصلاح معاشرہ کا بہترین نسخہ، اصلاح معاشرہ کا بہترین طریقہ جو اللہ نے سب سے پہلے وحی کے نزول کے ذریعے امت کو دیا ہے، وہ ہے تعلیم۔ جب تک اس امت میں تعلیم عام نہیں ہوگی، جب تک یہ امت کا ایک ایک فرد دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، مکاتب چل رہے، مکتب میں بھیجو، مسجد کے مکتب میں بھیجو، بچی بڑی ہو گئی اور لڑکیوں کے مدرسے، ان مدرسے میں بھیجو، یا کسی معلمہ کے پاس بھیج کر سب سے پہلے اپنے بچے اور بچی کے ایمان کو مضبوط کرو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کیجئے، ان کے عقائد کی اصلاح کیجئے، ان کے ایمان کو بنانے کی فکر کیجئے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں بھیجو۔ ہر خاندان کے اندر کم سے کم ایک حافظ قرآن عالم دین ہونا چاہیے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس بے دینی کے دور میں گھر گھر میں ایک حافظ قرآن، گھر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ کریں گے فکر سب انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون کریں گے؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں دینی مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ دینی مدارس کا سب سے پہلا تعاون، دینی مدارس کا سب سے پہلا چندہ، میرے گھر سے میرے بچہ، میرے گھر سے میری بچی، یہ ہے سب سے پہلا قدم۔ دوسرا قدم ہے مالی تعاون، تیسرا قدم ہے دعاؤں کا اہتمام۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی فکر کرو۔ آج عجیب حال ہے لوگوں کو بولا جائے حضرت بچوں کو عالم بناؤ نا، حافظ بناؤ نا، تو بولتے ہیں بچہ عالم حافظ بن کے کیا کھائیں گا، کیا کمائیں گا مول صاحب، ہے نا، کیا کمائیں گا، کیا کھائیں گا۔ اور جب علماء کو دیکھتے نا تو کیا بولتے ہیں، ارے مولانا زبردست گاڑی پہ پھر رہے، ہے نا، مفتی نصر اللہ صاحب کو دیکھو ماشاءاللہ کیا صحت ہوگی حضرت کی، ہے نا، ہے نا، الحمدللہ۔ خود میں بھی ان سے کچھ کم ہوں لیکن ہوں ماشاءاللہ۔ علماء بسط فی العلم والجسم ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر پہلے کہتے تھے ہاں بچوں کو پڑھا بولے تو بچہ کیا کمائیں گا، کیا کھائیں گا، اور ملزمہ کو دیکھ کے بولتے ملزمہ کھا کھا کے موٹے ہو رہے، کس کے باپ کا کھا رہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا احسان ہے، علماء کی معمولی تنخواہوں میں اللہ وہ برکت دیتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر کے پاس وہ برکت نہیں ہوتی۔ خود میرے پاس بعض میرے مسلی ایسے ہیں، مہینے کی 20 تاریخ کے بعد ہر 2-3 مہینے مجھ سے خرد لے جاتے ہیں، ہر 2-3 مہینے۔ سرکاری نوکری، وظیفہ 50,000 روپے وظیفہ آتا، 50,000 روپے وظیفہ آتا۔ ان کے وظیفے کے سامنے ان کی وظیفے کا آدھا وظیفہ بھی مولوی کی تنخواہ نہیں ہوتی، اور مسجد کے امام سے مولوی سے خردہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ برکت دیتا ہے۔ ملزمہ کو دیکھ کے بولتے ہیں، مولویوں کو دیکھ کے بولتے ہیں کہاں سے لا رہے، کیا کھا رہے، خوب کھا رہے، اور بچوں کو عالم بنا ہوا تو کیا
کمائیں گا کیا کھائیں گا. آپ کا بچہ بھی ایسی کھاتا جیسا ہم کھا رہے ہیں. ہاں اللہ کھلانے والا ہے, اللہ کا شکر ہے حرام نہیں کھاتے الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی روزی میں برکت دیتے. نیت اچھی ہوتی, دین کی خدمت کر رہے, علم دین کی خدمت کر رہے. یہ کوئی پیشہ نہیں ہے, یہ کوئی نوکری نہیں ہے, پروفیشنل کورس نہیں ہے ان کا. یہ دین کے جذبے, دین کی خدمت کے جذبے اور امت کے نونہالوں کو دیندار بنانے کے جذبے کے ساتھ مدارس کھول کے بیٹھتے ہیں. معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کی قدر کرو, ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك. فرمایا اے لوگو تم عالم بنو, عالم نہیں بنتے طالب علم بنو, علم سیکھنے والے بنو. اگر یہ بھی نہیں تو علماء کی باتیں سننے والے بنو. ایسے جلسوں میں جمعہ کا بیان میں جلدی آ کر بیٹھ کر علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے والے بنو. اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے فرمایا تو پھر آخر میں چوتھا درجہ فرمایا تم ان سے محبت کرنے والے بنو. ان علماء کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو. بہت کم اسٹیج ہوتے ہیں جس اسٹیج پر ایک ساتھ 15 20 علماء مفتیان کرام موجود ہو. آج یہ بہار آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ نورانی چہرے نظر آ رہے, ان کا دیدار کر لو. یہ ملت کا سرمایہ ہے, یہ ملت کا اثاثہ ہے. یہ سید الانبیاء والمرسلین کے سچے جانشین اور ان کے وارث ہیں. ان کی زیارت بھی عبادت ہے, ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے, ان کے محبت کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے. اور کیا فرمایا تم 5ویں آدمی مت بنو ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا وہ 5واں آدمی کیا؟ فرمایا مخالفت کرنے والے. اور یہ تو ہمارے لیے سب سے آسان ہے نا. مولانا بہت بڑی زمین خریدے مفتی نصر اللہ صاحب ماشاءاللہ, کہاں سے لائی کی, کس کو ڈھاپے کی, کس کو ڈالے کی, ہے نہیں یہاں نہیں ہوں گا لیکن ہمارے علاقے کی بات بتا رہا ہوں میں, اکثر سننے میں دیکھنے میں آتا ہے. ماشاءاللہ کافی بڑی زمین خریدے ہیں. آج مجھے بھی جانا ہوا, وہاں دعا بھی ہوئی ماشاءاللہ, لیکن پتا چلا کہ بڑی رقم باقی ہے ابھی دینا. ابھی تقریباً صرف 10 یا 12 لاکھ روپے ادا ہوئے اور ابھی تقریباً 15 لاکھ کے قریب ابھی رقم زمین کی ادا کرنا ہے. پھر اس زمین کے اوپر مسجد بھی بننی ہے, مدرسہ بھی بننا ہے. آج میرے بھائیوں آج ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے لیکن اللہ کے نبی کے مہمانوں کی فکر نہیں ہے. جن مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں مہمان رسول ہوتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کی کفالت کا انتظام کر لے. آج ہمارے گھر میں 10 بچے پڑھ رہے ہیں, آج ہمارے گھر میں 8 بچے پڑھ رہے ہیں, آج ہمارے گھر میں 4 بچے پڑھ رہے ہیں. کیا ایک اور بچے کا خرچ ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ایک بچے کے کفالت کی وجہ سے مدرسے میں پڑھنے والے ایک یتیم و یسیر غریب بچے کی تعلیم کے خرچ کی ذمہ داری لینے کی وجہ سے اللہ ہمارے گھر کے بچوں کا خرچہ چلائے گا انشاءاللہ. یہ مہمانان رسول ہے, ان کی عزت کیجئے. ان مدرسوں میں آنا جانا ہمارا رہنا چاہیے, مدرسے والوں سے محبت رکھنا. کبھی مدرسے میں آ کر دیکھو جاڑے کا زمانہ, بچے کیسے سو رہے, ان کے پاس سویٹر ہے کہ نہیں ہے, کمبل ہے کہ نہیں ہے, بچے کیا کھا رہے, مدرسے والے کتنی محنت کر کے پائی جمع کرتے, در کی ٹھوکریں کھاتے, دکان جاتے. اور ہمارا کیا حال ہے, مولوی صاحب بعد میں آؤ, اب بھی دکان کھولے, ابھی صبح آگے کیا, سویرے آنا کل دیکھیں گے, بعد میں آنا دیکھیں گے, ابھی تو گراہک نہیں ہے, ابھی تو ٹھنڈا ہے, ابھی تو مندی چل رہی. ایسے جوابات ہمارے ہوتے ہیں لیکن یہ علماء جانتے ہیں یہ در کی ٹھوکر کھا کر امت کا ایک پائی جمع کر کے یہ مدارس کا نظام چلاتے ہیں. مدرسے میں آنے والے مہمانان رسول کی خدمت کرتے ہیں. انہی کا دل گردہ ہے, یہ انہی کو اللہ نے زیب دیا ہے, یہ انہی کا حوصلہ ہے. کوئی اور آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ارے 4 بچوں کو پالنے کے لیے 24 گھنٹے محنت کرنے کو تیار ہے. 4 بچوں کا خرچہ پورا ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ 50 100 200 بچوں کا خرچہ در کی بھیک مانگ کے لوگوں کے پاس, اپنی ذات کے لیے نہیں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آج تک کوئی عالم ہم نے ایسا نہیں دیکھا جو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے چندہ مانگا ہو. ہاں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی نے چندہ نہیں مانگا. مدرسوں کے لیے معصوم بچوں کے لیے آپ سے چندہ مانگتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے مدرسے کا تعاون کیجئے. اور پتہ چلا کہ مدرسے میں مسجد کی تعمیر ہونی ہے, مسجد کی تعمیر کا ایک مصلی ہے 3000 روپے. تو خواہش یہ ہے ہماری دعا ہو جائے گی. ابھی دعا سے پہلے ہمت اور حوصلے کر کے کھڑے ہو کے بتا دیں کہ کون کتنے مسلوں کی ذمہ داری لیتا ہے. یہ مسلح نہیں ہے, اپنی 2 گز زمین کا سودا ہے, خبر کے زمین کا سودا ہے. اللہ کے لیے سودا کر لو آج اللہ سے, 2 گز زمین لے لو اپنے نام پہ, پھر اللہ 2 گز خبر کی زمین کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. وہ 2 گز خبر کا گڑا ہمارے لیے جنت کا محل بن جائے گا. کھڑے ہو کے بتائیے حوصلے کے ساتھ میں. 3000 روپے ایک مسلح کے ہیں. کون مرد مجاہد ہے اس مجمع میں جو کھڑے ہو کر بتائے کہ میں اتنے مسلوں کی ذمہ داری لیتا ہوں؟
ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ مہمان ہیں، 3 مسلوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔